قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان وڈائچ۔ پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسلامی اسکالر قاری عبدالباسط سلفی صاحب موجود ہے۔ آج ہم ان سے پوچھیں گے کیا کوئی وظیفہ الٹا پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ وظیفہ کیا، اسے میں یہ نقصان ہو گیا۔ تو آج اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جی قاری صاحب۔ الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عدنان بھائی، یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اور اگر ہم اس بات کو جانیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے پیچھے کیا معاملات ہیں، اور یہ واقعتاً بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہے، اور میں نے خود اس طرح کے مریضوں کا علاج کیا ہے۔ جی اچھا، سب سے پہلی چیز، ہمیں شریعت نے سکھایا کیا ہے؟ شریعت نے جو چیزیں ہمیں سکھائی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بتایا تھا کہ میرے صحابہ، میں نے ہر چیز وہ تمہیں بتا دی ہے جس سے فائدہ مل سکتا ہے، دنیا و آخرت کا فائدہ، جی، اور ہر اس چیز سے روک دیا ہے جس سے دنیا و آخرت کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روک دیا، بتا دیا، سمجھا دیا کہ اس چیز سے فائدہ، اس چیز سے نقصان، اگر اس کے باوجود بھی ہم وہ عمل کریں، خود ساختہ عمل کریں، یا وہ عمل کریں جو ہمیں کسی وڈیرے نے بتایا ہو، جو ہمیں کسی پیر نے بتایا ہو، یا کسی بابے نے بتایا ہو، اور اس کے کہنے پر وہ ہمیں اس کے جتنی مرضی اس کی برکات بتاتا رہے، اور کہے کہ جی اس سے کرنے سے جو ہے اتنے جن مل جائیں گے، تمہارے پاس آئیں گے، اتنے جن غلام ہو جائیں گے، تو ہم اس کی اگر بات مانیں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ انسان ہمیشہ تب نقصان اٹھاتا ہے جب غلط رستے پہ چلتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ ہمیں الحمدللہ، میں اس فیلڈ میں الحمدللہ ہوں 5 سال سے، جی، 6واں سال ہے مجھے، اور مجھے لوگ کہتے ہیں جی قاری صاحب، ہم نے تو سنا ہے جی جو اس فیلڈ میں ہوتا ہے اس کو سکون نہیں ملتا۔ میں نے کہا الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، ہم سکون میں، اللہ نے ہمیں سکون دیا ہے، ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ ہمیں سکون دیتا ہے۔ کہتے جی جن بہت تنگ کرتے ہیں، میں کہا الحمدللہ ہمیں نہیں کبھی تنگ کیا۔ اولاد اب نارمل ہوتی ہے، یہ بھی بہت کہتے ہیں، یہ ہوتا ہے، معذور یہ اولاد ہوتی ہے۔ جادوگروں کے مسائل ہیں، یہ جادوگر جو ہیں وہ ان کو ساتھ اس طرح کے معاملات بنتے ہیں، یہ میں آگے چل کے ذکر کروں گا۔ جی، تو ہمیں الحمدللہ کہتے جی اس کے گھر والوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ میں نے کہا الحمدللہ، نہ کبھی ہمارے گھر والوں کو نقصان پہنچایا کوئی، کیونکہ ہمارا توکل اللہ پہ، نہ کبھی ہمیں پہنچائے، نہ کبھی ہم سے کسی جن نے آ کے کوئی اس طرح کی بات کی ہے۔ بہت دفعہ مجھے کہا ہے شاگرد بنا لیں، بہت دفعہ کہا ہے کوئی کام لے لیں، بہت دفعہ کہا ہے آپ ہمیں بتائیں کون سا کام کرے ہمارے لیے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہم نے اس طرف جانا ہی نہیں جس طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ بالکل۔ جب میرے نبی نے اس شیطان کو نہیں باندھا تھا جو نماز میں آ کے پریشان کر رہا تھا، فرمایا میرے صحابہ، میں آگے اس لیے بڑھا تھا کہ اس کو پکڑ لوں، اور میں چاہتا تو میں پکڑ لیتا اور پکڑ کے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیتا، سو وہ مدینے کے بچے اس کے ساتھ کھیلتے، لیکن میں نے کیوں نہیں پکڑا؟ حضرت سلیمان کی دعا ہے، بالکل، کہ اللہ جو مجھے حکومت دی، مجھے جنوں پر حکومت دی، کسی اور کو نہ دینا۔ تو میرے نبی تو ہمیں یہ سکھائیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ شیطانوں سے یاری نہیں لگانی، دوستی نہیں رکھنی۔ ہم کس طرف چل پڑے؟ ہوتا کیا ہے، یہ جی کس طرف، یہ جی فلاں چلا کر لو، نادی علی کا چلا کر لو، فلاں چلا کر لو، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے جی تمہارے پاس جن آ جائیں گے، فلاں موکل آ جائے گا، اور اس طرح کی خود ساختہ باتیں، چٹکی بجا کے تمہارا کام ہو جائے گا۔ وہ جو ہم نے بچپن میں ڈرامے دیکھے نا، وہ اینک والا جن اور اس طرح کے ڈرامے جو لوگوں نے دیکھے، بچوں نے دیکھے، وہی باتیں ان کے ذہن میں بیٹھی ہوئی، اور انہی باتوں کو جو ہے وہ سامنے بیان کرتے، وہی چیز ذہن میں رکھ کے اس کو لے کے چل رہے ہیں آگے۔ بھئی ایسا حقیقت میں نہیں ہوتا۔ اچھا، میرے پاس ایک بندے نے کال کی، مجھے کہتا جی میرا بہت برا حال ہے، میں چلا کر رہا ہوں۔ میں نے کہا بھائی کس چیز کا چلا کر رہے ہو؟ اچھا، میں جی ناد علی کا چلا کر رہا ہوں۔ میں نے کہا بھائی اس میں تو شرکیہ کلمات ہیں اور اس طرح کے، تو بھائی تم کس لیے کر رہے ہو؟ جی میں جنوں پر حکومت کے لیے کر رہا ہوں۔ اچھا، میں نے کہا ہوتا کیا ہے؟ کہتا جی اب مجھے نا مارتے ہیں، میرا جسم پکڑ لیتے ہیں، بوجھل کر دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں، میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا کتنے دن میں ہوئے کرتے ہو؟ مجھے جی 23-24 دن ہو گئے۔ میں نے کہا 2-3 دن اور کر لو، پکا مر جاؤ گے۔ حد ہوگی یہ یار۔
جس طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لگایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نہیں کیا جو عمل، ہم اس طرف چل پڑے. کس لیے؟ جن پکڑنے کے لیے، جادو کرنے کے لیے. یہ ذلیل وہی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم جن پکڑنے جا رہے ہیں، جو کہتے ہیں جی جن پر میرے قابو میں آ جائے گا. مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں، مجھے نا گاؤں کے کچھ لوگ میرے ساتھ ملتے ہیں، جی سانو کوئی جن نہیں دے دیو. میں نے کہا یار میرے پاس تو خود نہیں ہے. جن سے زیادہ طاقتور تو تم ہو، تم انسان ہو، تم انسان ہو. بالکل. واللہ انسان کو اپنی طاقت کا نہیں پتا کتنا یہ طاقتور ہے. اللہ قرآن میں بتا رہے ہیں یہ شیطان جن سرکش کب ہوئے؟ جب انہوں نے دیکھا کہ شیطان تو خود کو کمزور سمجھ رہا ہے. اللہ نے قرآن میں ساری ہسٹری بتائی ان کی. میں جب سے شیطانوں سے تم نے مدد لینا شروع کی تب سے یہ سرکش ہو گئے. جب سے تم نے ان کی منت کرنی شروع کی تب سے یہ سرکش ہو گئے. ڈرنا شروع کر دیا ان سے. تب سے جب ان سے انسان ڈرنے لگا تب سے یہ سرکش ہوئے. ان سے مدد مانگنے لگا. اس نے سوچ لیا کہ میرے پاس جن آ جائے گا اور میں جو ہے پتہ نہیں کیا کر دوں گا. اور یہ ہمارے ذہن میں بیٹھی ہوئی بات ہے. حالانکہ جن کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی. یہ کچھ لمٹ اس کے پاس ہے. ایک لمٹ تک یہ کام کر سکتا ہے، ایک لمٹ تک نقصان پہنچا سکتا ہے، ڈرا سکتا ہے. اس کے زیادہ اس کے دل میں جو ہے وہ طاقت نہیں ہے، اس میں طاقت نہیں ہے. ایک لمٹ ہے، اس سے زیادہ یہ نقصان نہیں پہنچا سکتا. ایسے اگر یہ ایسے جن جو ہے وہ 1 منٹ میں سارا کچھ کرنے لگ جائے نا تو پھر دنیا کا نظام تو چل ہٹا. ایک شیطان نے لمٹ دی ہے کہ اللہ کے بندوں کو رستے سے ہٹانا. اللہ سے اس نے دعا کر کے مدد لی. اللہ نے کہا چل اتنی تجھے دے دیتا ہوں. وہ رستے سے کس طرح ہٹاتا ہے؟ کبھی وہ جادو کی شکل میں آتا ہے، کبھی وہ جنات کی شکل میں آتا ہے، کبھی کس طرح کبھی کس طرح. لیکن اللہ نے فرمایا تھا جو میرے بندے وہ نہیں ہٹیں گے پیچھے. اس لیے جو بندہ تنگ وہی ہوتا ہے جو غلط رستے پہ چلتا ہے. تنگ وہی ہوتا ہے جو جنوں کو پکڑنے کے لیے چلے کرتا ہے. تنگ وہی ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ میں کوئی عمل کروں اور میں جو ہے پتہ نہیں کیا بن جاؤں گا. جو شریعت پر چلنے والا معالج ہے اللہ کے فضل سے وہ تنگ نہیں ہوتا. بالکل الحمدللہ اللہ کا فضل ہے. ہم ہزاروں مریضوں کا علاج کرتے ہیں، کبھی کوئی مسئلہ نہیں بنا کہ ہمیں جو ہے وہ کوئی چیز تنگ کرے یا پریشان کرے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا توکل بھی اللہ پر ہے، ہمارا یقین بھی اللہ پر ہے. نہ تو ہم جنوں سے مدد لیتے ہیں، نہ ان کا کوئی کام کرتے ہیں، نہ ان سے کوئی کام کرواتے ہیں. ایک دن ایک مریضہ آئی، اس کا محرم بھی پاس بیٹھا، علاج چل رہا تھا. تو وہ جن نے کیا کیا، اس نے دھوکہ دینا چاہا. اچھا. اس نے کہا جی اگر آپ مجھے چھوڑ دے تو میں آپ کو نا اتنے پیسے لا کر دوں گا. اچھا. دوسرا اس نے کہا جی اگر مجھے اس کے ساتھ ہی رہنے دیں تو میں کیا کروں گا، میں ان کا فائدہ کیا کروں گا، میں ان کا فائدہ کروں گا، میں ان کو پیسے لا کر دوں گا. میں نے کہا نہیں پیسے نہیں ہمیں چاہیے، نہ تو لا سکتا ہے نہ تو، ہمیں نہیں چاہیے، تو جا، بس تجھے جو کہا ہے تو ہماری دعوت کو قبول کر لے اور چلا جا. اچھا جو ساتھ بندہ بیٹھا تھا وہ مجھے کہتا ہے کیسے تھانوں نہیں چاہیے، سانو تو چاہیے نہیں. اور میں نے کہا اللہ کے بندے اس نے لا کے کہاں سے دینے ہیں، یہ تو مجھے بتاؤ نا، اس نے لا کے کہاں سے دینے ہیں؟ صحیح بات ہے. اس نے کون سا مشین لگائی ہوئی ہے؟ زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ وہ بھی ایک بہت بڑا طاقتور جن، ایک خاص لاکھوں میں ایک ہوتا ہے جن جو کوئی چیز اٹھا کر لے جاتا ہے. ہر جن نہیں اٹھا سکتا. اچھا. اس پر انشاءاللہ کسی دن بات کریں گے کہ کون سا جن کیا کر سکتا ہے. کئی ایسے جن ہیں اگر آپ دروازہ لگا دیتے ہیں نا گیٹ کا، جی بسم اللہ پڑھ کے دروازہ لگا دیتے ہیں، وہ اندر نہیں آ سکتے. حالانکہ سوال پیدا ہوتا ہے وہ دیوار کے اوپر سے بھی آ سکتے ہیں. تو نہیں، یہ انشاءاللہ اس ٹاپک پر پھر کسی دن بات کریں گے. بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ شریعت پر چلتے ہیں ان پر ایسا نہیں ہوتا، وہ تنگ نہیں ہوتے. تنگ وہی ہوتے ہیں جو شریعت کے رستے سے ہٹتے ہیں، جو اپنی منمانیاں کرتے ہیں، جو اپنی مرضیاں کرتے ہیں. صحابہ کرام کو کیوں نہیں کچھ ہوا؟ ان پر کسی صحابی پر سنا ہے الٹا وظیفہ چل گیا ہو؟ سنا ہے کسی صحابی پر الٹا اثر ہو گیا ہو؟ کیوں نہیں ہوا؟ اسی وجہ سے کہ انہوں نے وہ کام کیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ کام کیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. تو اس لیے ہم اگر وہ کام کریں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تو کوئی مسئلہ نہیں بننے والا. بالکل کوئی پریشانی نہیں ہے.
کوئی ایسا شریعت نے جو بھی وظیفہ بتایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی وظائف بتائے ہیں، اذکار بتائے ہیں، ان کی فضیلت بتائی ہے۔ فرمایا جتنا زیادہ کرو۔ ایک کلمے کے بارے میں بتایا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا جو بندہ 100 دفعہ پڑھتا ہے روزانہ، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب، 100 نیکی، 100 گناہ معاف، صبح سے لے کر شام تک شیطان سے محفوظ، اور ساتھ میں فرمایا جو اس سے زیادہ قیامت کے دن اگر بندہ ریگولر کرتا رہے، اس سے زیادہ کوئی عمل والا قیامت والے دن نہیں ہوگا مگر وہ بندہ جو اس سے زیادہ کرنے والا۔ اب ان اذکار کی، ذکر کی، قرآن نے کہا ذکر زیادہ کرو، کثیرن زیادہ کرو۔ اب ذکر زیادہ کرنے کی ہمیں مل گئی اجازت، جتنا مرضی کرے۔ وہ ذکر جو اللہ نے بتایا، اللہ کے نبی نے بتایا، قرآن پڑھنے کا ہمیں بتایا، ان کو ہم جتنا بھی کریں گے کوئی نقصان نہیں ہونے والا، فائدہ ہی ہوگا۔ اگر ہم خود ساختہ وظیفے اور اس طرح کے کام کریں گے تو خود ساختہ، ان کو میں وظیفے بھی نہیں کہہ سکتا، خود ساختہ عمل، تو وہ اگر کریں گے تو اس سے نقصان کا انسان خود ذمہ دار ہے، کیونکہ پنگا اس نے خود لیا ہے، اور اب جو ہے وہ مسئلہ وہ خود ذمہ داری ہوگا۔ تو اس لیے اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے تو وہ اللہ سے معافی مانگے، استغفار کرے اور اللہ سے پناہ مانگے۔ اللہ سے پناہ مانگے گا تو وہ اس کام سے بچ جائے گا، محفوظ بھی ہو جائے گا، کیونکہ جب جادوگر توبہ کرواتے ہیں ہم جادوگروں سے تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ اللہ سے استغفار کرو، معافی مانگو اور پھر اللہ سے پناہ مانگو تاکہ تم محفوظ رہ سکو۔ اگر ہم بھی یہ کریں گے تو ہم بھی محفوظ رہ سکیں گے۔ بہت بہت شکریہ قاری صاحب۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزي